ہمارے ساتھ علی بھائی نے الحمدللہ ہمیں جوائن کر لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی سہیل بھائی، میں نے آپ دونوں کا وہ جو یہ چل رہا ہے آپس میں نے اسے بڑے غور و تفکر کے ساتھ سنا ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں آپ کے حوالے سے. آپ نے جس نے درد کے ساتھ کہا کہ میرے دوست چھوڑ گئے، میرے فیملی کے لوگ چھوڑ گئے، تو میرا تو خیال ہے یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے. اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے صرف زبانی کلامی کلیم کرنا ہے، بلکہ پریکٹیکلی اگر زندگی میں کبھی موقع آئے کہ تمہیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، رشتہ دار اور رسول اللہ میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے تو تم اللہ کے نبی کو چوز کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ہمارے مخالفین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ جتنی باتیں کر رہے ہیں بغیر دلیل کے کر رہے ہیں. آپ سے یہ دلیل مانگتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، لیکن کبھی ان سے بھی آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ لوگ تو بغیر دلیل کے ان چیزوں پہ چل رہے تھے، اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بڑوں سے پوچھا کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ خود تو آپ نے بغیر پوچھے ہی چلنا شروع کر دیا. ہم چل رہے ہیں تو ہم سے پوچھ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے. ہم ایک سٹیپ طے کرتے ہیں کہ ہم تو بتا دیتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. اب ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے تھے اور آپ نے بچپن سے ہمیں یہ غلط دین کیوں سکھایا تھا. ٹائم قیامت تک ہے. ہاں ٹائم قیامت تک ہے. جس کو بھی ٹائم دیتے ہیں قیامت تک دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا. اس کے بعد یہ لوگ اپنی شکل دکھانا چھوڑ جاتے ہیں اور یہ اپنا نقصان کرتے ہیں. یہ ساری سٹیج میرے اوپر بھی آ چکی ہے. جب ہم لوگ تھے نا بریلوی، اور جب کوئی بات اپنے عقیدے کے خلاف پتہ چلتی تھی تو اس وقت ہم بھی آنکھیں بند کر لیتے تھے. بعض اوقات کوئی چیز ٹریگر بھی کرتی تھی، لیکن اصل جو ٹرننگ پوائنٹ آیا اس وقت جب 2008 کے اندر مجھے میرے ایک قریبی دوست نے، جس نے نئی نئی داڑھی رکھی تھی، 5,000 روپیہ اس وقت دیا کہ جی مجھے کتابیں لا کے دو، لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے تو میں انہیں مسائل بتا سکوں. میں نے اپنی لائف سٹوری میں بھی بتایا. تو میں نے اسے کیا لا کے دیا؟ میں نے اسے جناب بہار شریعت، ملفوظات اعلی حضرت، اس قسم کی کتابیں. نہ اس میں قرآن تھا نہ حدیث تھی. ایک دن اچانک وہ میرے پاس آفس میں آیا، مجھے کہتا ہے جی اچھا مجھے بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں قبروں میں انبیاء کے اوپر پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شاباشی کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا لعنتی ہے جس نے یہ بات کی ہوئی ہے. اس نے کہا یہ تم نے جو مجھے کتاب دی تھی نا اعلی حضرت کی، اس میں ملفوظات میں اعلی حضرت نے یہ لکھا ہوا ہے. اس نے منوا مجھ سے پہلے لیا تھا چونکہ میری ہدایت شاید لکھی ہوئی تھی. تو جب اس نے کہا، میں نے کہا یار اعلی حضرت ایسی بات نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے مس پرنٹنگ ہوگی ہو. اس نے کہا مس پرنٹنگ کو چھوڑو، یہ کتاب تو تم نے مجھے لا کے دی، میں بھی بریلوی ہوں، تم بھی بریلوی ہو، اگر یہ مس پرنٹنگ نہ ہو تو. میں نے کہا غلط ہے. بس وہ ادھر سے پھر گرا کھلنی شروع ہوگی. اس وقت میں یعنی ماسٹر ڈگری کر رہا تھا آفس کی طرف سے. آدھے سے زیادہ میری ماسٹر ڈگری فائنانس فار ٹیکنیکل مینیجر، یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ مین ٹاپک تھا. اس میں فائنانس کا کورس میں کر چکا تھا جو مشکل کورس تھا. اس میں میرے 4/4 جی پی اے آیا تھا. آدھی میری ڈگری ہو چکی تھی، آدھی رہ گئی. لیکن میں اتنا کنفیوز ہوا اس وقت کہ یار میں تو پوری زندگی جو ہے وہ ایک ڈیلوژن کے ساتھ گزار دی ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے ڈائریکٹر صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے کہ میں نے یہ ڈگری کمپلیٹ نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں یار یہ تو گورنمنٹ کے کھاتے میں ہو رہی ہے، لوگ تو منتیں مارتے ہیں. میں نے کہا میرے اوپر اب یہ ڈگری حرام ہے جب تک میں یہ تلاش نہ کر لوں کہ کون حق کے اوپر ہے. اس کے لیے میں نے تن من دھن اپنا لگا دینا ہے. میرے ساتھ رہنے والے دوستوں کو پتا ہے کہ میں عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا اور میں اشراق کے وقت واپس آتا تھا مسجد سے. پوری رات مسجد میں اکیلے گزارتا تھا.
ظاہر ہے وہ ایک کیفیت تاری ہو گئی ہوئی تھی نا, وکھرے جامے میں داخل ہو گیا تھا نا. تو باقی بعض اوقات مجھے خیال آتا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا تل پٹ ہو جانا ہے معاملہ, کیونکہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے جس ڈیلوژن کے ساتھ زندگی گزاری ہے نا, اگر یہ غلط ہے نا تو جو چیز صحیح ہے نا میں نے پھر چیخ چیخ کے دنیا کو بتانا ہے کہ میں بچ گیا ہوں, تم بھی بچ جاؤ. لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ کون ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں اللہ کا شکر ہے اس بڑے لیول پہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ انسانی تاریخ نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا. یہ جائیں یار لائف سٹوری سنیں, اسلامی تاریخ کیا انسانی تاریخ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک ریلیجن کے ماننے والے کنکلوڈ کر چکے ہوں ایک چیز کو, اور ایک شخص آئے اکیلا اور وہ یہ بتائے کہ جس ریلیجن کی بنیاد پہ تم عزت اویل کر رہے ہو, جس پرسنالٹی کی بنیاد کے اوپر تم یہ سب کچھ کلیم کر رہے ہو, ان کی تو یہ وہ تعلیمات ہی نہیں ہے جو تمہارے بزرگوں نے تمہیں بتائی ہیں, اور بالکل 180 ڈگری ہیں. اور وہ اکیلا کھڑا ہو اور اس کا تعارف نیگیٹولی کروایا جائے اور لوگ اس بات کو قبول کر لیں سچائی کی وجہ سے, اور کوئی بندہ مقابلے کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو علمی طور پہ. یہ نہیں مطلب اس میں کوئی کشتی نہیں کرنی ہے, علمی طور پہ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہو ہر چیز. اب یہ وہ کہہ رہے تھے نا سہیل بھائی, اور وہ دوسرے ان کے ساتھ وہ آئے ہوئے ہیں وحید بھائی بھی, تو میں نے اور ایک اور مبین بھائی ہیں غالباً, ہاں میں نے ان کو کہا جی آپ اپنے سوالات جتنے لکھ سکتے ہیں لکھیں, کل سنڈے کے دن آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کر لیں. یعنی میری ذات کے حوالے سے میری ورلڈ مختلف ٹاپکس پہ جو آئیں, میں نے جو کچھ بولا, مجھے یہ موقع دیں کہ میں اپنی اسٹوڈنٹس کی عدالت میں اپنا مقدمہ لڑوں. وہ پہلے تھا نا انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, انشاءاللہ اس کا ٹائٹل ہوگا انجینئر محمد علی مرزا اپنے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. جو سوال کرنے کریں, میں ویسے آلریڈی جواب دے چکا ہوں ہر طرح کے ٹاپکس کے اوپر. مجلس 50 کے اندر جو میرا انٹرویو تھا 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ 4 گھنٹے کا. لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً چیزیں پیدا ہوتی ہیں, تو بجائے اس کے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کلیریفیکیشن دیں میری طرف سے, میں خود کیوں نہ دوں. میں تیار بیٹھا ہوں جناب, چیزیں لے کے آئیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور وہ اکثر اعتراضات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتے ہیں, بعض درست بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر ڈاکٹر سمجھانی پڑتی ہے, تو وہ پھر انشاءاللہ بات سمجھ آ جاتی ہے. جو بھی بات ہے, ویسے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بڑا شوق ہے جی ہم علی بھائی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں, تو علی بھائی کی تو خواہش ہے کوئی بات لے کے آئیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب آپ بات لے کے آئیں گے تو میں آپ کا موقف اڈاپٹ کر لوں گا. لیکن اگر کوئی مجھے آ کے یہ کہتا ہے نا کہ جی میرے خیال میں اس سے بہتر یہ ہے, آپ بھی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یوں کر لیتے تو بہتر ہوتا, تو اس کو اختلاف نہیں کہتے, اس کو رائے کا مختلف ہونا کہتے ہیں. اختلاف یہ ہے کہ آپ یہ کہیں آپ نے جو کچھ کہا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے, اختلاف میں اس کو مانوں گا. ٹائم قیامت تک ہے. جیسا سہیل بھائی نے کہا تھا نا علی بھائی تسی تے شاہی کوئی نہیں قرآن حدیث دے مقابلے, تو میں بھی کہنا میرے اسٹوڈنٹس تسی بھی شاہی کوئی نہیں, قیامت تک ٹائم دے. کوئی ایک بات لے کے جو بہت بڑا ہے, آپ ہر کسی کو قیامت تک کا ٹائم دیتے ہیں. ہاں جی قیامت تک کا ٹائم ہے, تاکہ کوئی یہ کہے نا کہ مطلب ہمیں تو 24 گھنٹے کا ٹائم ہم اس لیے جو لوگ دیتے ہیں نا, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے سے پہلے وہ مطلب بیانہ جو ہے نا پھر وہ دبا لیتے ہیں نا لوگ, پراپرٹی ڈیلر جو ہوتے ہیں ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ جواب نہ آئے ہم بیانہ دبا لیں. میری تو ایسی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے, اس لیے میں قیامت تک ٹائم دیتا ہوں کہ جب تمہیں اچھا لگے, جس وقت تم ذہنی طور پہ ریڈی ہو, جب تمہیں دلائل مل جائیں تب ہی آ جانا. میں یہ گلہ نہیں کروں گا کہ میں نے تو سال پہلے تمہیں کہا تھا, 1 سال بعد تنوں 1 سال لگ گیا, جا میں جیت گیا, تنوں سال تک کچھ ہے نہیں لبھی. نہیں, اس لیے ہم قیامت تک ٹائم دیتے ہیں. کیوں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی, یعنی ہم بھی اسی طریقے سے جنت کی تلاش میں ہیں جس طرح ایک عام مسلمان ہے. ہم اپنے آپ کو کوئی سپیریئر نہیں سمجھتے, چیزیں لے کے آئیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو جتنی باتیں وہ ساری جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں, تو یہ انشاءاللہ تعالی کل انہوں نے وہ لے آنی ہے چیزیں. میں نے کہا جی لکھے, مجھے سوال نہیں بتانے, میرا یہ اصول ہے. میں ابھی حقیقت ٹی وی کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے, انہوں نے کہا جی سوال, میں نے کہا جی سوال آپ بھیج دیں, سوال میں دیکھوں گا نہیں, کیونکہ اگر سوال دیکھ لوں پھر ہو سکتا ہے کہ میں اس کے مطابق پلان کے ساتھ جواب دوں, لیکن پلان کے ساتھ میں نے نہیں دینا. میں نے دینا ہے اپنے نیچرل سٹائل کے اندر جواب, جو میں جس بات کو صحیح سمجھتا ہوں
جو مجھے رات کو 1 بجے بھی کو اٹھا کے کہے نا دروازہ بند کر دو کہ جی بتائیں، تو اس وقت جو میں بغیر سوچے سمجھے جو چیز میرے اندر ہوگی میں اگل دوں گا. میں اس طرح جواب دینا چاہتا ہوں. ابھی انہوں نے بھی جتنے سوال ہیں مجھے کوئی لینا دینا نہیں، آئے میرے سامنے رکھیں، میرے ساتھ کاؤنٹر کوشچن کریں جس طرح علی نقوی صاحب کرتے تھے. انہوں نے ماشاءاللہ ہر چیز کر کے ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے. تو ابھی بھی آپ لوگوں کو کوئی مطلب اس میں کوئی ریزرویشن ہے، کوئی کسی کی کوئی بات ہے، آئے ہمارے ساتھ بات کریں، ہم ایک ایک چیز قرآن و سنت سے ثابت کریں گے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے سہیل بھائی اور اسامہ بھائی؟ ہم نے چونکہ ان کے فرقوں کے اوپر ماری ہے ضرب، اور ایک ہی ضرب میں یہ سارے فرقے، جس طرح وہ مولا علی کی ذوالفقار نے مرحب کا کام تمام کر دیا تھا نا، ایک ہی ضرب میں نا، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں ایک ہی بال پہ 3 کھلاڑی آؤٹ کر دوں گا، تو پرائم منسٹر صاحب تو 3 کھلاڑیوں کی بات کر رہے ہیں نا، میں نے تو جناب ساری کھلاڑی آؤٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے، وہ 12واں کھلاڑی جڑا پانی پلانے والا سی نا، وہ اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا ہے، آؤٹ ہو گیا وہ بھی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی پکڑتے ہیں، اور بعض کا ہمارے اسٹوڈنٹ اپنے زوم میں جواب دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میں اس سے بہتر جواب دے سکتا ہوں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بات اس طرح نہیں ہوئی ہوتی. ابھی ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے انٹرویو کے دوران کہا کہ جی مختلف علماء کے نام لیا، اس میں انہوں نے طارق جمیل صاحب کے بھی نام لیا کہ وہ اپنے مخالفین کی نا عزت نہیں کرتے، ان کے بارے میں نیگیٹو جملے بولتے ہیں. تو ایک نیچے بندے نے آ کے کومنٹس کیے کہ نہیں یہ آپ نے نا علی بھائی کی محبت میں نا طارق جمیل صاحب کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. انہوں نے تو کبھی کسی کے بارے میں نیگیٹو اپنے مخالف کے بارے میں بات نہیں کی ہے. تو پھر میں نے اس کے نیچے کومنٹس کروائے کہ اس کو لکھو کہ غامدی صاحب کے لیے ویڈیو ریکارڈ ہے طارق جمیل صاحب کی، آڈیو ریکارڈنگ ہے، ان کی تصویر ہے جس میں انہوں نے مختلف لوگوں کے اوپر ورڈکٹ دی ہے اپنی، اور غامدی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے ہیں. یعنی آپ جب پنجابی میں اردو میں کسی کو کہتے ہیں نا یہ تو بالکل آؤٹ ہو گیا، تو 2 معنی ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ اسلام سے ہی باہر ہو گیا، بالکل آؤٹ ہونے کا مطلب یہ ہے، لیکن ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا. تو دوسرا معنی ہے کہ اس کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا، یہ پاگل ہو گیا. اگر کوئی تیسرا معنی ہے نا کسی شخص کے بارے میں یہ اگر ورڈنگ دیتے ہیں کہ میں کہوں گے سہیل بھائی تو بالکل آؤٹ ہو گئے، تو ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ دین چھوڑ گئے، دوسرا معنی ہے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا. تیسرا کوئی معنی اس کا ہے نا، اگر کرکٹ تو ظاہر یہ نہیں کھیل رہے، ابھی علمی بات ہو رہی ہے، ورنہ کرکٹ کا آؤٹ ہو سکتا ہے. تیسرا کوئی معنی ہے نا تو ہمیں بتائیں. ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم قیامت تک. تو جو شخص غامدی صاحب کو یہ کہے کہ پاگل ہو گیا، وہ ہلکا معنی تو یہی ہوگا. دوسرا تو معنی ہے کہ وہ مرتد ہو گیا، دین سے ہی نکل گیا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ طارق جمیل صاحب. تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ بھی اپنے مخالفین کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں؟ نا سر، نرم رویہ اگر مخالف کے بارے میں کسی کا ہے نا تو اللہ کے فضل سے اس شخص کا ہے کہ جو پورا کہتا ہے غامدی صاحب، طارق جمیل صاحب، اعلیٰ حضرت. کبھی کسی بریلوی اہل حدیث نے اعلیٰ حضرت کا ہے، وہ کہتے ہیں کالا حضرت، مجدد دین بدعت. اور بریلوی کہتے ہیں مریض الامت، حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی بجائے مریض الامت. ہم ہمیشہ کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا بھی لگا دیا، کتنی بڑی ڈگری ہے مولانا، اور صاحب لگا دیا. صاحب سے زیادہ کیا احترام کا لفظ ہوگا نبی الاسلام کے لیے ہے. وما صاحبکم بمجنون، اے نبی تمہارے صاحب مجنون، اے اصحاب تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. یعنی نبی الاسلام کو اللہ نے صحابہ کرام کے مقابلے پہ کہا تمہارے صاحب. اندازہ کریں اتنا عزت والا لفظ ہے. میں نے ہمیشہ احترام کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اللہ کا شکر ہے. ہاں جی سہیل بھائی، آپ کو تو بڑی ٹانٹ میری خاطر سننی پڑتی ہے، اور آپ کہہ رہے تھے جناب، میں کہتا ہوں جی میں علی بھائی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا، نہ میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، نہ میں اس پہ کچھ کرتا ہوں. تو آپ مجھ سے بات کریں نا، میں زندہ ہوں جناب. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ بتائیں گے علی بھائی یہ جو بات آپ نے کی یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ قرآن حدیث کے مطابق یہ بات غلط ہے آپ کی. تو علی بھائی میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ ساری جو باتیں آپ اپنے اس میں ڈیفense موڈ میں دے چکے ہیں وہ سارے میں نے ان کے سامنے رکھے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں.
تو پھر اینڈ پہ بندہ یہی منوانا تو ہمارا کام نہیں ہے کہتا سرکار، نہ نہ نہ. منوانا تو ہمارا کام نہیں پہنچانا تھا جی تو پہنچا اسلام تو کو دیا. آئے ہوئے، جی اسلام کو آئے ہوئے دنیا میں ویسے تو ہزاروں سال ہو چکے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو آئے ہوئے، کیونکہ آخری پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام پہ ہی تھے، 1400 سال ہو چکے ہیں. آج بھی 150 لاکھ یعنی 1.5 کروڑ کوپٹک کرسچن ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں، کرسچنز ہیں اور کافر ہیں. قرآن پڑھ کے انہوں نے ہدایت نہیں لی. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں تو چلے کوئی کہے گا دعوت نہیں پہنچی تھی، اب بھی نہیں پہنچی بھی نہیں. تو یہ ہمارا کام ہے پہنچانا. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، یہ مانے ہوئے ہیں جناب سہیل بھائی، یہ مانے ہوئے ہیں تبھی تو بھاگے ہوئے ہیں. ہاں جی یہ مانے ہوئے ہیں، ان کا بھاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مان گئے ہوئے ہیں. یہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، یہ بات ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ دو جو میں نے آپ کو ٹانگیں دے دی ہیں نا مرغے کی، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں آپ. ٹھیک ہے نا. ہاں صرف یہ کہنے سے گزارا نہیں ہوگا کہ وہ کتاب میں ٹیمپر ہوگی، نہیں 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 سر. پھر آپ کو ساتھ یہ کہنا ہوگا کتاب ٹیمپر ہوئی، صدیوں سے چھپ رہی تھی، پھر ایک مجدد دنیا میں آیا جس نے آگے بتایا. ہمارے سارے بابے پاگل تھے، مجنون تھے، شتیہات میں تھے، بے علم تھے، انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں تھیں، یعنی انہیں علم غیب بھی نہیں تھا کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے بابے کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، جو دلوں کے حال جانتے تھے. پھر انجینئر صاحب آئے، انہوں نے ہمیں آگے بتایا، تو وہ آگے سے کہیں شکریہ انجینئر صاحب، ہمارے بزرگوں کا گند آپ نے آگے صاف کیا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ پوری بات اس طرح ہوگی. علی بھائی اس پہ نا وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود اپنے منہ سے مجدد کہتے رہتے ہیں. نہیں میں نے کیوں کہنا ہے مجدد، میں نے تو کبھی یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا. اچھا اور اچھا چلے اس پہ بھی فتویٰ لے لیتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے منہ سے اپنے آپ کو مجدد کہے تو اس کے اوپر شرعی حکم کیا لگتا ہے؟ یہ کہیں گے وہ گمراہ ہے، متکبر ہے، یہی کہیں گے نا. ہاں جی شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، جی یہی کہیں گے نا. تو جو شخص یہ کہے کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، وہ کس کے ہتھے چڑھا ہوا ہے؟ سر زبردست. اور آگے سے وہ یہ کہے کہ جس کی گردن میں میرا پاؤں نہ ہو اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں. ٹھیک ہے، ہاں یہ پوری بات ہے. عبد القادر جیلانی کو اللہ معاف کرے اگر انہوں نے یہ بات کی ہے، ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے نہیں کی ہوگی، لیکن یہ کہتے ہیں. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ شخص پھر ولی اللہ ہے یا متکبر ہے؟ کیا حضرت ابوبکر نے کہا ہے کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ یا مولا علی نے کبھی کہا ہے کہ میں من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا کے تحت میں سرپرست ہوں تمام صحابہ کا، تو تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کہا ہے کبھی؟ تو پہلے تو ہمیں وہ شریف فتویٰ چاہیے. ظاہر ہے پھر ڈاکٹرن کھڑی ہوگی تو پھر اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی آگے چلے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی سہیل بھائی کی مرضی کی بات ہونے والی ہے. ہاں جی وہ کہتے ہیں جی جو عبد القادر جیلانی کو مرشد نہ مانے، پیر نہ مانے، اولیاء کا سردار نہ مانے، اور اپنی گردن پہ ان کا پٹا نہ مانے، پاؤں نہ مانے، تو ایسے شخص کی گردن پہ خنزیر کا پٹا ہو وہ گمراہ ہے. تو اب میں پوچھتا ہوں جو مولا علی کی بیعت نہ کرے اس کی گردن میں کس کا پٹا ہے؟ شیطان سے کوئی بڑی چیز ڈھونڈنی پڑے گی. جی 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 کیونکہ اگر عبد القادر جیلانی کا پٹا اگر کوئی ولی نہ مانے اپنی گردن پہ تو اس کی گردن میں خنزیر کا پٹا. حالانکہ عبد القادر جیلانی کی ولایت کنفرم نہیں ہے. مولا علی کو تو رسول اللہ نے ولی کہا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، الٹا اس کے خلاف تلوار اٹھا لے، اس کی گردن میں کس نجس جانور کا پٹا ہونا چاہیے؟ ٹائم قیامت تک ہے، قیامت تک. ہاں وہ نہیں ملنا. یہ ہے علم الکلام، اسے کہتے ہیں علم الکلام، منطق، پکی، الزامی جواب. پوری بریلویت، شیعت، دیوبندیت اس کے اوپر چلتی تھی، لیکن اب تو آ گیا جناب وہ بندہ جو پی ایچ ڈی کروا رہا ہے لوگوں کو علم الکلام اور منطق کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم تو پھر اس طرح کے. اچھا دوسرا، شیخ احمد سرندی جنہیں یہ 1000 سال کا مجدد کہتے ہیں، اس نے اپنے مکتوبات میں خود اپنے آپ کو 1000 سال کا مجدد کہا.
تو اب بتائیں کہ وہ مجدد الفسانی کیا ہے؟ اور اس نے کہا ہے کہ امام مہدی کو بھی میری نسبت حاصل ہوگی، اور جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے کچھ حصہ میں سمجھتا ہوں کہ مہدی کو بھی اس میں سے مل جائے گا۔ انہوں نے کہا میں مہدی تو بڑی کچھ ہے ماں، حالانکہ وہ سید بھی نہیں ہے اور اپنے آپ کو 1000 سال کا مجدد خود کہہ رہا ہے۔ میں نے تو کبھی اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا، اور جو اپنے آپ کو 100 سال نہیں 1000 سال کا جعلی مجدد بنائے، 1000 سال کا تو مجدد ہوتا ہی نہیں، مجدد 100 سال کا ہوتا ہے۔ ابو داؤد میں حاکم میں حدیث ہے کہ 100 سال میں ایک مجدد آئے گا۔ جس نے اپنے آپ کو 1000 سال کا جعلی روایت بنا کے جعلی مجدد ڈکلیئر کیا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ میری سزا تو بعد میں ہوگی، میں نے تو کبھی ڈکلیئر کیا بھی نہیں ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، ہاں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جب تک یہ دودھ پتی ختم نہیں ہوتی آپ کے پاس ٹائم ہے یا 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، نہیں، ٹائم قیامت تک ہے۔ یعنی بھئی آپ کے جگرا اتنا بڑا ٹائم دے دیتے ہیں۔ ہاں سہیل بھائی بتائیں، اتنا بڑا جگرا کسی کا ہے جو ٹائم قیامت تک دے؟ ٹھیک ہے، اور دوسری ملاقات نہیں کرتے آنکھوں پر۔ اب جس قاری صاحب سے میں نے وہ ڈسکشن کی تھی نا، یہ باتیں ساری بیان کی تھی، اب یقین کریں ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، نہیں ایسے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی وہ میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی پچھلے سال، تو وہ آئے ادھر جنازے پہ، اس کے بعد میں ان سے ملنے گیا ہوں تو وہ دوسرے میرے ماموں بتا رہے تھے آپ سے نظریں چرا رہے تھے کہیں کوئی سوال نہ کرتے، یعنی کہ سارے نسے ہوئے تھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 کا لشکر تھا، صحیح بخاری میں آیا صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے۔ وہ قرآن میں آیا کہ ان سے تکبرانہ جملہ نکل گیا ایک بندے سے کہ بدر میں تو ہم کم تھے تو غالب آئے تھے، تو اب تو ہم زیادہ ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا کہ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی مدد سے غالب آئے ہیں۔ 80 بندے صرف حضور کے ساتھ رہ گئے، 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکا حنین میں۔ یہ غزوہ حنین جو ہے نا، یہ فتح مکہ کے بعد آخری فیصلہ کن جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف، اور اسی جنگ پہ جاتے ہوئے وہ حدیث بیان کی تھی نا حضور نے، وہ جو کہہ رہے تھے تلوار لٹکاتے تھے مشرکین عرب درخت کے اوپر، تو آپ بھی ہمارے لیے کوئی مقرر کریں۔ یہ وہ غزوہ حنین تھا۔ اچھا جب سارے تتر بتر ہو گئے تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام بھی نعوذ باللہ میدان جنگ سے بھاگ گئے؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرنٹ سے لیڈ کیا، رجز پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ برا وقت آ گیا تھا نا اسلام پہ۔ اب بریلویت دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب پہ برا وقت آ گیا نا ہماری وجہ سے۔ ان کے لیڈرز کیوں نہیں سامنے آتے ہیں؟ ہمارے تیروں کا یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے، چلے ہم تو اتنی عاجزی کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو نبی الاسلام کی جگہ اور ان کے صاحب کی جگہ رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم قبیلہ وازن کی جگہ رکھ رہے ہیں کہ آپ برا ہی نہ مان جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم اتنی عاجزی شو کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارا جگر ہے نا، جس نے قیامت تک ٹائم دیتے ہیں نا، یہ بھی ہمارا جگر ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جو رجز پڑھتا ہوا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب کب رجز پڑھتے ہوئے فرنٹ سے لیڈ کریں گے؟ چھوٹوں نے نہیں آنا، بڑوں نے، کیونکہ مشکل وقت میں بڑے نے آگے آنا ہوتا ہے۔ بریلویوں کے مفتی مریب صاحب، دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اہل حدیث کے ساجد میر صاحب، شیعہ کے ساجد نقوی صاحب، حافظہم اللہ اجمعین الی یوم الدین۔ ٹھیک ہے، اور ٹائم الی یوم الدین ہے، قیامت تک۔ آؤ اپنے بابیاں کا دفاع کرو، چلو میرے سامنے نہ آؤ، ویڈیو میں آؤ، اپنی پبلک کو بتا دو کہ اس کا جواب یہ ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی مفتی ہیں وہ اپنے حساب سے وہ ان کو گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ انہوں نے بھی آنا ہے نا، تو وہ صرف یہ لکھوا لائیں اپنے بڑوں سے کہ اس چھوٹے کی ہار ہماری ہار ہوگی، اور یہ ویڈیو بنائیں۔ یعنی مفتی منیب صاحب یہ ویڈیو بنائیں کہ میں جس بچے کو لانچ کر رہا ہوں، اگر یہ ہارا گویا میں ہارا، میرا پورا مسلک ہارا، تو چلو آج میں آپ لوگوں کی وساطت سے نیچے اتر آیا ہوں، تو پھر جس بچے بچونگڑے کو بھی لے آئیں، کسی گلی محلے کے بچے کو بھی لے آئیں، لیکن پہلے ویڈیو ریکارڈ کرائیں جس میں مفتی منیب صاحب کہیں کہ یہ بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں اپنی جگہ بھیج رہا ہوں، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار بریلویت کی ہار ہے۔ جو یہ جواب جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، اس کے یہ ہمارے بیاف کے اوپر نا جو ہے نا ویڈیو کے اندر جواب دے گا۔ ٹھیک ہے، اور میں ہر بات کا انشاءاللہ رسپانس کروں گا۔ اسی طریقے سے جس کو شوق ہے مناظرہ کرنے کا، دیوبندی کو تقی عثمانی صاحب سے ایک کلپ بنائے
کہ یہ میں بندہ لانچ کر رہا ہوں, اس کی ہار میری ہار, میری ہار دیوبندیت کی ہار ہے, تم ان یعنی یہ باتوں کا جو تم نے التزامات کیے ہیں یہ میں ہم جواب دیتے ہیں, تم اسے ریبٹل کرو, میں ریبٹل کروں گا. دو جی, ٹائم قیامت تک ہے, ٹائم قیامت. اتنا جگرا نہیں علی بھائی, ان کے پاس اتنا جگرا نہیں ہے. سر لوگ کہتے ہیں کہ آپ مفتی کے ساتھ بیٹھے, علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ ریسنٹلی علماء کی زبان دیکھ لیں, ڈائریکٹ گندی گالیاں نکال رہے ہیں ڈائریکٹ. جی ہمیں پتا ہے سرکار, ہمیں پتا ہے, ہمیں سب کچھ پتا ہے. ان سے پچھلے بھی جو گالیاں نکالتے رہے ہیں, وہ آپ نے مناظرہ نہیں دیکھا ایک بریلویوں اور اہل حدیث کا, میں نے قلعہ ٹھوکا تو میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا, وہ نہیں آپ نے دیکھا. ہاں تو بس ان کی یہ بھی خواہش پوری کر دیں گے. جی 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 کریں کریں. سہیل بھائی کی باتوں سے نا میرے ذہن میں آیا, وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. سر جی بریلویوں میں پہلے تو یعنی یہ سلسلہ کار نہیں تھا کہ وہ یعنی امیر معاویہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو مولا علی پہ فضیلت دیتے تھے, لیکن یہ اب اچانک ان کو کون سا دورہ پڑا ہے کہ یہ علماء سو جو ہیں وہ مولا علی سے بہت زیادہ درجہ بڑھا رہے ہیں امیر شام کا. نہیں, یہ میرا خیال ہے یہ علمی زیادتی ہوگی. مولا علی سے تو بڑھانے کا سوچ بھی نہیں رہے. ایون جتنے ناصری بھی ہیں نا, وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہم مولا علی سے نہیں بڑھاتے, ہم ان کا ذکر اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہ وہ سارے مانتے ہیں کہ مولا علی حق پہ ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک ناسبی بھی ایسا نہیں ہے جو ڈکلیئرڈ بڑا ناسبی ہو اور کوئی فرقہ اسے اون کرتا ہو. یعنی بریلویوں میں کوئی ایسا ناسبی جسے بریلوی اون کرتے ہوں, جس طرح آصف اشرف جلالی ہے, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مولا علی سے بڑھ کے امیر معاویہ, نعوذ باللہ. الیاس قادری صاحب یہ کبھی نہیں کہیں گے, انہوں نے ایون کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ مولا علی اور ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ مانتے ہیں اس بات کو. اصل جو ہمارا ان سے اختلاف ہے کہ وہ یہ اچانک ان کو کیا ہوا ہے. تو میرے بھائی سعودیہ نے پیسہ لگایا, سعودیہ نے دیکھا ہم نے اتنے عرصہ اہل حدیث کے اوپر پیسہ لگایا, اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا ملوکیت کے حق میں. پھر ان کو کسی نے مت دی کہ بھی پاکستان میں تو بریلوی زیادہ ہیں, ان کے اوپر آپ پیسہ لگائیں اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں آپ, اس کے بدلے ان کو مکہ مدینے میں آپ مرکز بنانے کی اجازت دیں دعوت اسلامی کو, گرین پگڑی والی جماعت کو, جو اب سفید پگڑی میں کنورٹ ہو چکی ہے. اس کے بدلے ان سے یہ آپ کام کروائیں. تو اس لیے انہوں نے ان سے یہ کام کروایا, ورنہ واقعی پہلے الیاس قادری صاحب نے, ابھی تک تو ان کو خیال ہی نہیں آیا تھا کہ ہم یہ بے گناہ بے خطا لگائیں. پھر انہوں نے پھر رجوع بھی کیا کہ میں آندہ کبھی یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا بے گناہ اور بے خطا. یہ والا نعرہ انہوں نے دوبارہ نہیں لگایا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہی جذبہ آپ کا عمار بن یاسر کے لیے کیوں نہیں تڑپا کہ بے گناہ بے خطا عمار بن یاسر, یہ کیوں نہیں آپ نے لگایا؟ ان کے تو بڑوں کو عمار بن یاسر کا تو تعارف ہی نہیں ہے علی بھائی. جی جی نہیں, تعارف ہمیں بچپن سے ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ اسلام کے پہلے شہید عمار بن یاسر کے ماں باپ تھے, یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ عمار بن یاسر کو کس رضی اللہ عنہ کی سپورٹ کرنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. ہاں یہ نہیں تھا. جی ہاں جی ہاں جی. اور سرکار ان کی یہ جرت نہیں ہے, ان سے کہیں کہ یہ دعا کریں کہ ان کا قیامت والا دن وہی حشر ہو جو بنو امیہ کا ہونا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا وہی حشر ہو جو اہل بیت کا ہونا ہے. جی آمین. میں بڑے بڑے ناسبیوں کو ملا ہوں, اس بات پہ آگے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ یہ بات نہ ہم سے کروائیں. ہم دونوں کو جنتی مانتے ہیں, یزید کو بھی جنتی مانتے ہیں, حسین کو بھی, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا اشر یزید کے ساتھ ہو. میں نے کہا بھی تمہارے پھر چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا, تم اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو تو کو. ہاں تو ان کو اندر تو پتا ہے ان سب کو, تو یہ کر رہے اس لیے بیسیکلی ان کے اوپر لگا پیسہ. ہاں یہ فنڈنگ ہوئی ہے ان کو. ایون زیادہ تر بریلوی جن کے پاس یہ جواب ہے نا, وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کا صرف ایک قصور تھا کہ ان کا بیٹا یزید تھا اور اس نے جو زیادتیاں کی. میں نے کہا یزید نہیں ان کا کوئی قصور نہیں تھا میرے نزدیک تو. ہاں میں نے بھی یہی کہا, میں نے کہا یزید نے کیا زیادتیاں کی ہیں, کس حدیث کی کتاب میں آئی ہیں؟ نہیں وہ تو سب کو پتا ہے. میں نے کہا کہاں لکھی کہاں ہوئی ہیں؟
میں نے کہا جو احادیث میں بیان کر رہا ہوں، جو ان کے بڑوں نے زیادتیاں کی ہیں، وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سنی سنائی سٹوریز پہ آپ چل رہے ہیں، یزید نے وہ کیا. یزید کے بارے میں تو کچھ کنفرم ہی نہیں ہے، وہ تو ہسٹری ہے نا، وہ چلتی آ رہی ہے. احادیث کی بکس میں تو کلیئر کٹ کچھ نہیں نہ آیا. ٹھیک ہے نا. ہاں تو جن کے اس بارے کا میں آیا. جواب ان کو دیا. ہاں اس کا جواب ان کو اسی سے ریلیٹڈ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ کا بیٹا اگر یزید نکل آیا تو اس یزید کا کیا قصور، حضرت معاویہ کا کیا قصور کہ اگر بیٹا آگے سے نکل آیا. یہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا. ہاں ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یزید کا کیا قصور ہے کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوا. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی. جی 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 ہاں یہ گیم بدل چکی ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کا کیا قصور اگر بیٹا یزید نکلا. ہم کہتے ہیں یزید کا کیا قصور کہ ادھر جم پہ ہے. جی 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 یہ بات ہے، اصل بات یہ ہے. بالکل. اچھا علی بھائی، وہ ایک سوال جو ہے وہ کیا تھا کولیکٹ میں نے، صرف اور صرف ایک ہی سوال ہے، وہ باہر سے ملا تھا، جو یعنی میری کوشش ہوتی ہے جو میں دیکھوں کامن سوال ہے نا، ایک کافی بندے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، میں وہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ یعنی شاید اور بلال بھائی کے چینل پہ بھی یہ چیز دیکھی، اور بھی یعنی ایک دو چینل جو سٹوریز والے ہیں ان پہ یعنی یہ چیز اپلوڈ ہوتی، وہ یعنی کہ نا اس طرح لکھتے ہیں کہ بریلوی سے مسلم علمی کتابی تک کا سفر. تو وہ یعنی یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ صرف مسلم کیوں نہیں لکھا جاتا ہے، بریلوی مسلم سے صرف مسلم کیوں نہیں لکھا جاتا ہے. یہ علمی کتابی ایک یعنی کہ لوگ ٹرینڈ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. ہاں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلم علمی کتابی نہیں لکھا ہوتا، مسلم بریکٹ میں علمی کتابی لکھا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ایسی ہے. ہاں تو یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اب رہ گیا کہ یہ علمی کتابی کیوں لکھتے ہیں. تو میں نے تو بہت عرصہ پہلے ہماری ویب سائٹ جب سلمان بھائی نے بنائی تھی تو انہوں نے ایک خانہ بنایا تھا علمی کتابی، تو میں نے اسی وقت اس کو ختم کروا کے اپنے پبلک سیشن میں، اس وقت تو مجلس ہوتی تھی، اس میں بھی اناؤنس کیا تھا کہ یہ اس طرح کا لفظ یوز نہ کیا کریں. اب رہ گیا جو ہم شعر کے طور پہ کہتے ہیں نا، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ہم حنفیوں کے مقابلے پہ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں. حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو محمدی نہیں مسلم ہی کہنا چاہیے، یا اگر آپ نے کہنا تو اپنے آپ کو ربانی کہیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب اور نبوت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ. یہ محمدی یا محمدن کی ٹرم انگریزوں نے مسلمانوں کو دی تھی تاکہ یہ وہ امیج دیں کہ شاید نبی علیہ السلام اسلام کے بانی ہیں. ہم تو نبی علیہ السلام کو اسلام کا بانی سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو انہیں اسلام کا آخری پیغمبر سمجھتے ہیں. اسلام کا بانی اللہ ہے، اسلام کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد ڈومیننٹ پرسنالٹی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور سیکنڈ لاسٹ عیسیٰ علیہ السلام، اور لاسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، ہم ہیں مسلم، لیکن جب محمدی ہم ٹرم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے اگینسٹ بول رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے اسے ہم صفت کے طور پہ بول رہے ہوتے ہیں. اس طرح اگر کوئی علمی کتابی یوز کرتا ہے وہ ان معنوں میں کر رہا ہوتا ہے. وہ تو ہماری ویب سائٹ کا نام بھی ahlsunnatpak.com ہے، وہاں تو مسلم کا لفظ ہی کوئی نہیں موجود، ظاہر ہے وہ بھی کسی حکمت کے تحت ہے. تو یہ وہ علمی کتابی انہوں نے اس وجہ سے لگایا ہوا تھا. باقی یہ لفظ ہم نے قرآن سے ڈیڈکٹ کیا تھا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو چلو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس لے آؤ اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار یعنی انبیاء کرام کی سنت، وحی غیر مطلوب، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو اس ایک آیت میں ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کتاب لے آؤ، او اثارۃ من علم، یا علم لے آؤ. تو اس طریقے سے اس حساب سے اس کو تو چھوڑ دیں. میں تو کہتا ہوں میں حسینی ہوں. اب حسینی کا مطلب کیا ہے؟ یزید کے مقابلے پہ، بنو امیہ کے مقابلے پہ. اب کوئی کہ جی حسینی، آپ اپنے آپ کو حسینی مسلم کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے مسلم اور حسینی دو اپوزٹ ٹرم نہیں ہیں، یہ دو مختلف موڈ ڈسکس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، دو مختلف موڈ ڈسکس ہو رہے ہیں. جس طرح آپ سہیل بھائی اور آپ لوگ اگر گئے ہیں امریکہ
اور آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہیں تو آپ کہیں گے میں ایشین ہوں. وہ کہے گا بھائی ایشیا میں کہاں سے, آپ کہیں گے سب کانٹیننٹ. وہ کہے گا سب کانٹیننٹ میں کہاں, کہیں گے پاکستانی. اگر وہ پاکستانی ہوا تو پھر آپ اس کو بتائیں گے میں پنجاب سے ہوں, پھر مزید نیچے آئیں گے. ویسے پاکستانی کہہ لینا بھی کافی ہوگا, لیکن جب ڈیپ ڈگ کیا جائے گا تو جب آپ سب کانٹیننٹ کہہ رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ پاکستانی نہیں اپنے آپ کو مان رہے یا آپ اپنے آپ کو انڈین کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ جس بارڈر سینس میں بات کر رہے ہیں اس سینس میں یہ بات ہو رہی ہے. تو وہ ایک بڑے سینس کے اندر مسلم ہے, لیکن جب بنو امیہ کی باری آئے گی تو ہم اپنے آپ کو کہیں گے ہم حسینی ہیں. جب ہم اہل بیت کے مقدمے کا دفاع کریں گے اور ہمیں کوئی رافضی کہے گا تو ہم امام شافعی کی طرح کہیں گے ان کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. تو ایک تو اپنے آپ کو رافضی کہہ دیا ہے, اس وقت ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ تو سنی ہیں؟ ہاں, ٹائم قیامت تک جے پوچھ کے دسو امام شافعی کو لوں کہ آپ تو سنی تھے, سنیوں کے امام تھے, اور آپ خود رافضیت کو برا سمجھتے تھے, جبھی تو آپ نے کہا نا کہ اگر اہل بیت ہونے کی وجہ سے تم مجھے گالی دے رہے ہو نا رافضی ہونے کی, تو لو کر لو جو کچھ کرنا ہے, میں رافضی سے ہی. تو اس وقت کسی نے ان کو نہیں کہا آپ تو سنی ہیں, آپ اپنے آپ کو رافضی کو کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی ٹونٹ کرتے ہوئے ایک جوابی ڈاکٹرن کے جوابی بیانیے کے طور پہ یہ بات کی تھی. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے ہمیشہ, مجھ سے کبھی آپ نے سنا ہے کہ میں کہوں کہ جی میں علمی کتابی مسلم ہوں؟ نہیں. میری یوٹیوب پر ویڈیو جو رکھی ہوئی ہے لائف سٹوری کی, اس میں لکھا ہوا ہے میں سنی شیعہ سے نکل کر مسلم کیوں ہوا. میں نے تو کوئی نہیں علمی کتابی ساتھ لکھا, لیکن جو شعر پڑھا جاتا ہے نا, نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مسلم علمی کتابی ہوں. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی مسلم ہیں تو ان کو کہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے کوئی بریلویوں کی مسجد دکھاؤ جس میں لکھا ہو مسلم مسجد, ٹائم قیامت تک. بریلوی, حنفی, اہل سنت و جماعت تو لکھا ہوگا, مسلم نہیں لکھا ہوگا. تو جب تم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہی نہیں ہو تو تمہیں کیوں چڑ ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ تم بھی تو یہ کر رہے ہو نا. تو وہ علمی کتابی ایک شعر کے طور پر, ایک سلوگن کے طور پہ بات ہوئی تھی, نہ کہ یہ کہ جو ہے ہم باقیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. سر ہمارے علاوہ اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں سے کوئی ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتا ہو, لیکن اس طرح نہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح, اور یہ کہے کہ جو ان کے عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ انہیں موت آئی تو ایک نہ ایک دن یہ جنت پہ چلے جائیں گے, ٹائم قیامت تک ہے کوئی ایک بندہ لے آئے جو عالم دین ہو, کوئی بھی نہیں کہے گا, نہیں کہے گا, ناٹ ایٹ آل. کیونکہ وہ کہیں گے حدیث کی مخالفت ہو جائے گی, کیونکہ 72 تو جہنم میں جانے ہمارا جنتی فرقہ ہے. وہ کہیں گے ہم حدیث سے کیسے ٹکر لے لیں, جنتی فرقہ تو بریلویوں کا ہے تو باقی 72 تو جہنمی ہے, ہم ان کو کیسے جنت کی بشارت سنا دیں. وہ کہیں گے ہم اللہ کے نبی سے ٹکر لے لیں, اللہ کے نبی انہیں جہنمی کہہ کے گئے ہوئے. یہ لاجیکلی وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے, ورنہ اگر وہ کہیں گے تو ہم پھر کہیں گے اچھا تو بتاؤ جنتی فرقہ کون سا ہے, وہ کہیں گے ہمارا, تو ہم کہیں گے پھر تو باقی سارے جہنمی ہونے چاہیے. تو آپ ان کو جہنمی کو حدیث کی مخالفت کر رہے ہو. ٹائم قیامت تک پنجواں شعر ایڈ ہو گیا ہے سرکار. پہلے ایسا کیا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی, پھر آیا مرنے سے پہلے آیا مسلمان کر لے اس پہ غور. ٹھیک ہے جی, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, پھر کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور, پھر آیا فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. بھی آ گیا ٹائم کیا وہ تک جائے. اچھا علی بھائی, ایک نا جمعے کے خطبے میں نا ایک بریلوی تھے مفتی صاحب نا, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جی انجینئر اپنے کو کہتا ہے میرے اتنے فالوورز ہو گئے ہیں, میرے اتنے وہ ویورشپ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو یہ فالوور زیادہ ہونے سے کسی کے حق ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. تو وہ مجھے اتنی ہنسی آئی کہ جب آپ کہتے ہیں جی جی ہم یہی کہتے ہیں جب آپ نہیں, وہ آپ والی بات میں بعد میں آؤں گا, وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. ان کو کہیں کہ علی بھائی نے کس لیکچر میں یہ کہا ہے کہ چونکہ میرے فالوورز, تو جن میں فالوور تو پہلے کہتا ہی نہیں ہوں, اسٹوڈنٹس, اور میرے سبسکرائبر چونکہ اتنے زیادہ ہیں, سبسکرائبر تو بات کی چیز ہے, اصل چیز ویورشپ ہے, تو یہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں. یہ جملہ جس جگہ میں نے بولا ہے نا, وہ ویڈیو لے ٹائم قیامت تک جائے. یہ تو میں نے کبھی بولا ہی نہیں ہے.
جی 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 میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہماری فلاں ویڈیو، یعنی میں نے ربیع الاول پہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بریلویوں کی ویڈیوز بھی اتنے لوگوں نے نہیں دیکھی جتنی ہمارے وہ ویڈیو دیکھی گئی گرین پگڑی والی. اگر جی سنی شیعہ کنفلکٹ پہ میں بولتا ہوں تو شیعہ کی ویڈیوز، دیوبندیوں کی ویڈیوز اتنے لوگوں نے نہیں دیکھی جتنی میری ویڈیوز دیکھی جی. یہ میں بتا رہا ہوتا ہوں انفارمیشن کے طور پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں حق پہ ہوں. یہ جملہ آپ نے دکھانا ہے کہ میں نے اپنے حق پہ ہوں. بھائی میں یہ رسک کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نے تو حقیقت ٹی وی میں بھی کہا ہے کہ جی اگر مجھے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یا باقی جگہوں سے آفر ہوتی ہے تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ یار ہم تو سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہیں. جن کے مدرسے اور مسجدیں ہیں ان کو جا کے آپ سمجھائیں. ہم تو مسکینوں والی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے کبھی کلیم کیا ہے کہ ہماری تعداد بریلویوں سے زیادہ ہے یا دیوبندیوں سے زیادہ ہے؟ نہیں بالکل ان کی تعداد تو ان کو نہیں پتا. میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ جناب انڈیا پاکستان میں 30-35 کروڑ بریلوی موجود ہیں. میں بتا رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کب یہ بات کی ہے؟ یہ تو بات میں نے کی نہیں ہے. میرا کہنا کہ فلاں ویڈیو اتنے لوگوں نے دیکھا، میں ساتھ بتا رہا ہوتا ہوں کہ الحمدللہ اتنے لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہاں یہ تو. اور پھر دوسری وہی آپ والی بات کہ ابھی تک تو سواد اعظم کی رٹ لگاتے تھے کہ جی ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. چلو اگر اس کی وجہ سے یہ اپنی اس دلیل سے پیچھے ہٹے ہیں تو جناب ہم تو ون ون سچویشن میں ہیں. جی جی جی. اچھا پھر وہ علی بھائی میں نے جمعے کے بعد نا اسٹیٹس لگایا فیس بک پہ، میں ان کو رلاؤں گا، صرف میں نے اتنا لکھا. تو وہ جو عمران کا لفظ تھا نا وہ سارے ہی آ گئے. تو نہیں یہ وہ ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے. میں نے کہا یہ جملہ عمران خان کا ہے لیکن کر کوئی اور رہا ہے کسی کے ساتھ. تو ایک آپ کا وہ تھا انہوں نے امام لکھ کے نا آگے وہ ہارٹ کا وہ جو بنا دیا. تو میں نے سمجھ گیا جملہ عمران خان کا پورا کوئی اور بندہ کر رہا ہے. نہیں آپ یہ نہ لکھا کریں، آپ یہ لکھا کریں کہ جب تو کسی چشتی رسول اللہ والے سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں نبی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے. یہ لکھا کریں. انہوں نے اشتہار بنائے تھے نا جب تو قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں حضور کا دل دکھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یوں شعر یہ لکھے پوری عبارت، جب تو قادیانی سے ملتا ہے نبی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے. عالم برزخ لکھ دیں. اور جب تو چشتی رسول اللہ والے سے ملتا ہے تو نبی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے. جب تو اشری رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. اور جب تو قرآن اور بخاری اور مسلم کا انکار کرتا ہے تب بھی رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. اور آپ تو لکھا کریں جب تو 2812 سے نظریں چراتا ہے تو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے کہ دیکھو میں تو امت کو بتا کے گیا تھا کہ میرے اس روحانی بچے کو، میرے اس صحابی کو، میرے روحانی بیٹے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. میں نے تو اس کی سر اور داڑھی سے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی صاف کر کے امت تک اپنا لاڈ بھی شو کیا، تب بھی میری امت نے اس کی قدر نہیں کی ہے. اس کے مارنے والے کے نام کے نعرے لگائے ہیں. تو کیا اس وقت رسول اللہ کا دل نہیں دکھتا کہ جب تم لوگ مارنے والوں کے نعرے لگاؤ اور اس بندے کا ذکر تک نہ کرو جس سے حضور اتنا لاڈ کر رہے ہیں؟ اور آپ کو میں بتاؤں کتنے بریلوی صرف امیر شام کے حق میں نعرہ لگانے کی وجہ سے الیاس قادری صاحب کو چھوڑ کے ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہیں. لائیو سٹوریز میں انہوں نے آگے بتایا جی 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 ان کو اس چیز کا نقصان ہوا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا. ذہن میں رکھیے بہت نقصان ہوا ہے. جس نے اہل بیت کے ساتھ پنگا لیا نا جی آج تک گالیاں کھا رہا ہے. میری پیدائش سے پہلے گالیاں کھا رہا ہے. جی 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 ہاں گالیاں دینے والوں کو تو ہم کہتے ہیں تم غلط کر رہے ہو، لیکن جس کو پڑھ رہی ہے نا اسے بھی دیکھنا چاہیے اس کے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے. جی 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 جب تم لوگ ممبروں پہ گالیاں دو گے تو پھر اس کا ریونج نہیں آئے گا. نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن نہیں اپلائی ہوگا. ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. جی جی بالکل. ہاں جی ہاں یعنی بھائی میری طرف سے تو اور یعنی کوئی کوشچن نہیں ہے. اچھا سوال تو بڑا ٹائملی فارغ ہو گیا. سہیل بھائی آپ کے پاس کوئی کوشچن؟ ٹائم کیا مت ہے آپ کے پاس؟ نہیں کوئی کوشچن نہیں علی بھائی، کل پوچھیں گے انشاءاللہ. یہ لوگ بات کرتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جتنا فرینک رکھا ہوا نا اپنے ساتھ، آپ لوگ تو کبھی کبھار ادھر آتے ہیں نا، جو لوگ سائے کی طرح میرے ساتھ رہتے ہیں صرف
سمجھ لیں رات کو سوتے وقت مجھ سے الگ ہوتے ہیں, باقی وہ پورا دن میرے ساتھ ہوتے ہیں. جی جی ان سے بھی کبھی پوچھ لیں, کبھی ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوئی بات کرنے میں, اختلاف کرنے میں, بات رکھنے میں, پوچھنے میں, پورا رائٹ دیتے ہیں کہ بھائی پوچھو, اور اللہ کے فضل سے ہم وہ سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے, یہ بات میں نے ایسے نہیں کی, یوں کی ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات, بلکہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں کسی دوسرے بندے کی بات اس کے بارے میں سن کے. ہونا یہ چاہیے کہ اس بندے سے بھی پوچھے کہ کیا تم نے یہی کیا ہے. جیسا میں نے کئی دفعہ بتایا, یہ جو ہمارے اینکر پرسن ہیں عمران ریاض خان, یوٹیوب پہ جن لوگوں کی بہت زیادہ ویورشپ ہے ان میں سے ایک ہیں وہ کہتے ہیں مجھے آپ کے چھوٹے چھوٹے کلپ کسی نے دکھائے اور کہا جی اس طرح ایک فتنہ اٹھا ہے. کہتے ہیں میں نے وہ جب کلپ دیکھے میں نے کہا یار یہ بندہ انجینئر ہے, شکل سے بھی نہیں لگ رہا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو, تو میں دیکھو تو صحیح اس طرح کے بکواسات اس نے کیوں کیے ہوئے. وہ جنہوں نے کلپ دکھائے تھے انہوں نے اس لیے تو نہیں سے دکھایا کہ یار تسی اور تحقیق بھی کرنی ہے کہ یار کیوں کیا انہیں. وہ کہنا نہیں تحقیق نہیں کرنی, بس اتنا ہی دیکھنا ہے. انہیں کہا نہیں میں نے دیکھا گا. دیکھا کیا پھر وہ چینج ہوئے, ان کی وائف چینج ہو گئی, حالانکہ ان کی وائف تو بڑی ایک پیر خاندان کے ساتھ اٹیچ تھی. تو الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی. کہتے ہیں میں روزانہ قرآن پڑھ کے سوتا ہوں, میری نماز کبھی نہیں چھوٹی, اور کبھی کوئی دن نہیں گزرتا کہ میں قرآن پاک ترجمے سے 1 یا 2 رکوع نہ پڑھوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے الحمدللہ. تو بات یہ کہ نیگیٹو تعارف کرانے کا بھی ان کو نقصان ہی ہوا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے چلتے رہے, ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمیں لوز کرنے کے لیے کچھ آیا نہیں ہے, نہ ہماری چندہ بک, نہ ہماری مسجد, نہ مدرسہ, نہ مسجد کا سوئی گیس کا بل, نہ مسجد کا بجلی کا بل. کہ بھی گرمی آئی ہے تو مسجد کے میٹر میں جناب تار تن کے تو مولوی نے اوپر اے سی لگائے ہوتے ہیں, تنخواہ لے رہا ہوتا ہے 15,000, بجلی کا بل 60,000. میں آپ کو جیل میں دکھاتا ہوں, تنخواہیں 15,000 ہیں, بجلی کا بل 60,000 ہے. تو پھر اندازہ کریں کتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور اس مسجد کے اندر اے سی نہیں لگا ہوا, جس مسجد کے نام پہ کھا رہے ہیں نا, مسجد میں اے سی نہیں ہے. مولوی نے اپنے گھر میں مسجد کے اس میں نہ تار تن کے اے سی لگائے ہوئے. کر لو گھر. علی بھائی میں نے جو نچوڑ نکالا ہے نا, ان کو اختلاف جو ہے نا وہ آپ سے نہیں ہے, ان کو ان باتوں سے اختلاف ہے جو وہ سننا نہیں چاہتے, جو قرآن حدیث میں آ گیا ہوا ہے. الحمدللہ آپ صحیح رزلٹ تک پہنچے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ایک بڑا بھیانک رزلٹ نکلتا ہے کہ جس شخص کو قرآن اور سنت سننے سے اختلاف ہو اور وہ چڑ جائے اور وہ چڑے اس بات سے, تو اس سے پھر ہم یہ کہیں گے ہم تمہیں کافر تو نہیں کہتے, لیکن تم کبھی اکیلے بیٹھ کے اپنے ضمیر سے پوچھنا کہ کیا کسی مسلمان کی یہ روش ہوتی ہے کہ اسے قرآن اور حدیث دکھایا جائے اور اس کے دل میں نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہو جائے. ہمیں تو آج تک کبھی نہیں ہوا کہ ہمیں کسی نے آگے حدیث بتائی ہو تو ہم نیگیٹو ہو گئے ہوں. ہم تو کہتے ہیں بھائی پڑھو, پوری حدیث پڑھو, دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بالکل. کبھی کوئی رفع الدین کے خلاف گھوڑوں کی دموں والی حدیث لے آئے تو ہم کبھی غصہ کھاتے ہیں؟ ہم تو لڑیاں ڈالتے ہیں جناب کہ آپ تمہیں بتائیں گے کہ تو رفع الدین پہ ہے ہی نہیں تھی. ہاں یہ دیکھ لیں, ان کو دکھا دیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا ہے نا, ایک قاری صاحب ہیں, وہ نا پارٹ ٹائم وہ کرتے ہیں کام یہ جنرل اسٹور کا نا, دیوبندی ہیں وہ نا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کا کلپ ایک لگایا ہوا تھا, اسی دوران اسٹیٹس کسی نے لگایا ہوا تھا, اوپن کیا تو آپ نے, وہ کہتے یہ کس کو سن رہے ہو؟ میں نے کہا وہ کسی نے لگایا اسٹیٹس, میں مطلب انجان بن گیا, وہ اس کو نہیں سننا, اس کو نہیں سننا. میں نے کہا اچھا جی کیوں, یہ تو بڑا گمراہ کرتا ہے. میں نے کہا نہیں یار یہ وہ میری نا نماز کا طریقہ بڑا غلط تھا, رفع دین والا نا بڑے انہوں نے صحیح کہا. میں نے کہا جی وہ رفع دین جو ہے نا وہ رفع دین کے بغیر والی نماز تو ملی کہ ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے نہیں نہیں. میں نے کہا وہ رفع دین کیوں منسوخ کیوں ہوا تھا؟ وہ وہی کہانی جو بندی تھا قاری صاحب تھا کہ وہ بت رکھ کے آتے تھے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا حوالہ اس کا دینا, کہتے صبح والا مل جائے گا آپ کو. میں اگلے دن آپ نے غلط ہے, آپ نے ٹائم کیا مت ہے میں نے بعد میں کہا تھا 2-3 دن بعد. اچھا میں نیکسٹ ڈے گیا کہتے وہ ادھر میں نے اپنا تکیہ کلام بنا لو, جس کو بھی کہو وہ ٹائم قیامت تک ہے, قیامت تک کے لیے. تو نیکسٹ ڈے بھائی میں پھر گیا ہوں, تو میں نے کہا ہاں جی وہ ریفرنس آپ نے دینا تھا. کہتے نہیں وہ نا ریفرنس آپ کو 1-2 دن اور ہمیں نا کراچی رابطہ کیا,
وہ آپ کو ریفرنس مل جائے گا, مجھے آپ نمبر دیں, میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا. پھر میں 3-4 دن کے بعد گیا, پھر میں نے کہا جی وہ ریفرنس, کہتے نہیں وہ کہتے کسی حدیث میں نہیں آیا, لیکن یہ جو تواتر کے ساتھ بات چل رہی ہے نا وہ سچی ہوتی ہے. میں نے کہا جی میں نے کہا آپ کے پاس ٹائم جو قیامت تک کیا ہے, آپ کے پاس یہ جواب نہیں آئے گا. میں نے کہا یار میں تھک جاتا ہوں رفع دین کر کر کے, مجھے میں نے کیوں کرنا ہے, مجھے بتایا تو صحیح رفع دین کے بغیر والی نماز کہاں لکھی ہوئی ہے. لیکن وہ وہی بت رکھ کے آتے تھے. نہیں یعنی تواتر کہ پہ جو ان کو قاری یہ کہا صاحبان کا یہ حال ہے. ان کو بھی اور غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس کو بھی تواتر پہ کہا کریں کہ تواتر اس جگہ کا مانا جائے گا جہاں نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے تھے, یا اس جگہ کا مانا جائے گا کہ جدھر بابے آئے تھے. جی 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 بالکل. تواتر تو مکے مدینے کا مانے نا. بالکل. اچھا علی بھائی, جو غامدی صاحب نے اتنے تعریفوں کے پل باندھے ہیں امیر شام کے, تھوڑا دھڑلے سے جواب دیں نا انہیں. وہ جواب تو ہوتا ہے میرے بھائی کسی علمی بات کا, شڈول کا کیا جواب دوں میں؟ شڈولوں کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ میرا آیا ہوا ہے بلال والے چینل کے اوپر, نہیں ریپلائی ٹو غامدی صاحب, وہ جو میں نے قرآن پاک سے رکھا ہے صحابہ کرام کی 3 کیٹیگریز. دیکھیں پنجابی میں ایک محاورہ ہے, چھڈو مجھ ہیٹھ تے جاندہ ڈیش ڈیش. ہاں وہ فیمیلز بھی دیکھ رہی ہوتی ہے نا. تو سب تو زیادہ تو چھڑکا پڑی ہیں سہیل بھائی. علی بھائی یہی کہہ رہا تھا. اچھا اب بات یہ ہے کہ بندہ جب ایک جگہ کسی اصول اور مبادی پہ کھڑا ہو نا, پھر اس سے بات ہو سکتی ہے. جو اپنے اصول کو بدل لے, ٹھیک ہے, اس شخص کے اس ٹاپک کے اوپر ڈی ٹریک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے خلفائے راشدین کو یعنی ان کو ڈیگریڈ کیا ہے, یہ کہہ کے کہ انہوں نے کوئی ایسا نظام نہیں امت کے حوالے کیا کہ یہ جو ہے نا وہ حکومت کا سلسلہ کیسے چلنا چاہیے. ہم ان کے اس تبصرے کو علمی تبصرہ مان لیتے, لیکن جب امیر شام کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی امت کو شکر گزارنا چاہیے امیر شام کا کہ انہوں نے جس طریقے سے وہ سسٹم چلایا ہے. جو شخص امیر شام کو ابو بکر, عمر اور عثمان سے بہتر سمجھے, ایسے جاہل شخص اور جڈ شخص کو کس بات کا جواب دیا جائے؟ سبحان اللہ, دل خوش کر دیا سر. ہاں جی میں تو پتہ ہے میں تو سیدھا ایٹم بم ہی گراتا ہوں نا. میں نے تو موٹی موٹی بات کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ نبی الاسلام کا فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ جانور کو جب ذبح کرنے لگو چھری تیز کر لیا کرو تاکہ ایک ہی بار میں وہ ذبح ہو اور اسے آرام پہنچاؤ. ہم تو اپنے مخالفین کو آرام پہنچاتے ہیں. ایک چشتی رسول اللہ کہتے ہیں باقی سب کچھ ختم. اتنا بڑا تھپڑ ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتے. ادھر بھی جو شخص خلفائے راشدین کو تو کرٹیسائز کرے, اور خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں لے کے آ رہا, ہو سکتا ہے ان سے یہ باعث ہو, شیخین کو ابو بکر اور عمر کو کرٹیسائز کرے کہ وہ تو کوئی نظام نہیں دے سکے, اور اسی مجلس میں وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جی امیر شام کا تو امت پہ احسان ہے, انہوں نے جو حکومت چلائی ہے جس طریقے سے, تو ہم کہیں گے بھائی تم اپنی جو ہے نا کشتی ڈبونے کے لیے خود ہی کافی ہو. اس کے بعد ہم کیا بات کریں, تم تو کسی بنیاد کے اوپر ہی نہیں کھڑے ہوئے ہو, کیا کریں. آپ کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کو 30 سیکنڈ کا کلپ مل گیا آئی ایم مسلم اونلی کے لیے. لو یو علی بھائی. اس بات نہیں ایسا ہی ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. بزرگ تو آپ پتہ بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں نا. نہیں اچھا ساڑھی باری کرامت ہے, ویسے بزرگ دلوں کے حال جان تیرے. بس اب کالا سوٹ پہن لیجیے گا صبح. آپ کی ہدایات کے مطابق میں نے اپنی وائف کو آگے کہہ دیا ہے کہ کالا سوٹ جو ہے نا میں نے صبح پہننا ہے, حالانکہ اس نے استری کر کے رکھا ہوا میرا سوٹ, لیکن میں نے کہا نہیں کالا. حالانکہ میری بیوی مجھے کہتی رہتی فلانا سوٹ پا, میں نہیں پہنتا, میں کہنا جڑا بھی ہے لایا چھوڑ دے. لیکن آپ کو پتا ہے نا ہم تو اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھ کے چلتے ہیں جس طرح آپ لوگ علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے علی بھائی. آپ وہ واحد شخصیت ہے جس کی وجہ سے میرے اتنے عقائد درست ہوئے الحمدللہ. میں اس کا صرف اور صرف کریڈٹ آپ کو دیتا ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. بس اس کریڈٹ کے اگینسٹ دعا کریں, اور
میں آپ کی اس چینل کی وساطت سے پوری دنیا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کروں گا کہ جو اتنا مجھ سے محبت کا آپ لوگ اظہار کرتے ہیں نا، تو پریکٹیکلی اگر واقعی آپ لوگوں نے اظہار کرنا ہے، جس اظہار کو میں ایکسیپٹ بھی کروں، قصیدے پڑھنے کو تو میں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، تو میں آپ سے 2 ڈیمانڈیں رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں، ہماری ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دار ارکم کی اکیڈمی کی ٹیم ہے جو، اور جتنے سوشل میڈیا پہ لوگ کام کر رہے ہیں جن میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور دوسری یہ ہے کہ اب یہ ختم نبوت کی برکت سے جو کام آپ کے سپرد ہوا ہے، اسے اسی پیشن کے ساتھ نبی الاسلام کی بھولی بالی امت تک پہنچائیں. اگر یہ 2 کام آپ نے کیے نا، تو میں کہوں گا واقعی آپ نے میرے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا تھا، آپ اس میں سچے ہیں. ویسے میری محبت تو میں نہیں کہتا کہ دین کا حصہ ہے، لیکن جو اپنی آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، تو اس اظہار کو پریکٹیکلی میں نے اس وقت ماننا ہے. جی جی. اور تیسری اگر کوئی چھوٹی سی میری خواہش ہوتی ہے، وہ میری خواہش ہے کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ایک دفعہ جیلم اکیڈمی سے ہو کے ضرور جائیں. اگلے دن بھی ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی کیوں بلاتے ہیں؟ بھائی میں اس لیے تو نہیں بلا رہا کہ آگے ادھر چندہ بک لگی ہے تو چندہ دو، یا میں نے جو ہے آپ سے آپ کا موبائل نمبر لینا ہے اور بعد میں آپ سے رابطہ رکھنا. نہیں، ادھر ارب پتی لوگ آئے ہیں ایسے آگے، علی بھائی یہ کارڈ رکھ لیں. میں کہا تو میرے بھائی میری تو ضرورت ہی نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑے. میں نے کہا میرے بھائی میری ضرورت آپ نہیں ہے، میں آپ کی ضرورت ضرور ہو سکتا ہوں دین سکھانے کے اعتبار سے، مجھے کسی کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو ادھر میں صرف بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آگے پریکٹیکلی آبزرو کریں ہمارے اس ماحول کو. آپ لوگوں نے میں درباروں میں گزارا ہے، اپنے علماء کے پاس بیٹھے ہیں، وہاں کا بھی آپ نے پروٹوکول دیکھا، وہاں کے ان کے مکارانہ قسم کی مسکراہٹیں اور چلاکانہ قسم کے ان کے چیلے دیکھے، اور ادھر بھی آ کے ذرا دیکھیں ایک نیچرل سٹائل آپ کو نظر آئے گا. جی جی. اور اتنے لوگ ادھر آتے ہیں نا، اور جو لائیو آ کے یعنی یہ ساری مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، انہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ روحانیت کس چیز کا نام ہے. ابھی تک جو کہتے ہیں نا جی فلاں مزار پہ بڑی روحانیت ہے، سرکار اللہ کی خانقاہ میں آئے آپ، دار ارکم میں. خانقاہ تو بدنام ہو گیا. خانقاہ بڑا پازیٹیو ورڈ تھا، یعنی جہاں پہ دعوت توحید دی جائے. جیسے ہیکل سلمانی بھی ایک خانقاہ تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، بعد میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی ٹیمپل آف سلیمان میں دعوت توحید کا کام کرتے. یہ ہم نے جو خانقاہ بنائی ہے دار ارکم، ہماری اکیڈمی جیلم میں، یہاں آ کے اس کا ماحول آبزرو کریں، ایک دفعہ ملاقات کریں. ظاہر ہے کہ ایک جس سے انسان سیکھتا ہے، ایک خواہش رکھتا ہے کہ اس سے ایک دفعہ ملاقات ہو جائے. اور ویسے بھی محدثین کے ہاں سند کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملاقات ہو، ٹھیک ہے، وہ سند بھی پوری ہو جاتی ہے. لیکن اصل چیز وہی ہے کہ دعا پلس اس دعوت کے کام کو پورے پیشن کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ زندگی میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو دعوت لانچ کی ہے نا، اس کا ایپیکس دیکھ لیا ہوتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. جی الحمدللہ ہم نے اپنی سوچ سے بڑھ کے دیکھا ہے. اور ابھی یہ پچھلے 6-7 مہینے میں جس طرح دلیری کے ساتھ لوگ کیمرے پہ آنا شروع ہوئے ہیں نا، یہ تو میں ان کو کہتا تھا کہ اس دن سے ڈریں کہ جب ہر گلی سے انجینئر نکلے گا، اور وہ نکلنا شروع ہو گیا. وہ اس کو کہتے ہیں فشن ریئیکشن سٹارٹ ہو گیا. جی جی. اور یہ ایکسپلوژن ہو گیا. آپ دیکھ لیں نا ماشاءاللہ کتنے چینلز بن گئے ہیں، لوگ آگے اپنی لائف سٹوریاں سنا رہے ہیں، لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں، اور آگے مطلب ماشاءاللہ دفاع کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کتاب و سنت کا. میرا نہیں، کتاب و سنت کا دفاع. جی بالکل. میں نے جو اپنا دفاع کرنا ہے وہ میں نے الحمدللہ اپنی مجلس 50 میں یا مجلس نمبر 100 کے اندر یا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں وہ میں کر چکا ہوں. جتنے بھی اعتراضات انہوں نے کرنے تھے، یا جو ساتھ ساتھ نئی وہ چیزیں چھوڑتے ہیں، تو میں اس کو پھر کیچ کر کے تو الحمدللہ آگے اس معاملے کو لے کے چلتا ہوں. اور وہ ان کو موقع یہ مجھے خود پرووائڈ کرتے ہیں، اس طرح کا موقع کہ میں ان کو پھر فل ٹاس تو پھر میں نہیں چھوڑتا. آپ کو پتہ ہے جی 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 بالکل. جے سوریا کے بیٹ کے اندر سٹیل کی پلیٹیں نہیں تھیں، لیکن میرے بیٹ کے اندر سٹیل کی پلیٹیں ہیں. بالکل بالکل. یہ تو علی بھائی جو پاکستان میں رہتے ہیں نا، وہ تو خوش نصیب ہیں، وہ آ جاتے ہیں ادھر. اب یقین کریں میں نے نا واٹس ایپ گروپس بنائے ہیں
ہم نے وہ آئی مسلم نیم سے نا, اتنے اس میں انڈینز اتنے ہیں نا, وہ مطلب دیوانوں کی طرح آپ کو پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہیں, پاکستان میں آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے, آپ کے یعنی کہ رابطے ہیں, ہم یعنی کہ اتنے دور ہیں, ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, پتہ نہیں نصیب میں انڈیا ہوگا. والوں یعنی کے لیے میں انڈیا والوں کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اینڈ سے کوئی ایشو نہیں ہے انڈین اگر پاکستان آتے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج بتا رہا ہوں, کیونکہ میں نے یہ اپنی چیزیں بڑوں کے آگے بھی رکھی ہیں. بڑوں سے مراد جو ہمارے ملک کے چلانے والے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, جی جی ان کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے کہ انڈین پاکستان آئے. اس وقت ساری خباثت جو ہے نا وہ مودی کی طرف سے ہو رہی ہے. جی آج اگر وہاں پہ کوئی پیور ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی نا, کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے ہماری گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب نے تو پہلا خطاب جو کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ ہم انڈیا کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل تجارت کرنا چاہتے ہیں, سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ بیچ میں ایک تھوڑی سی پالیٹکس ہوگی, لگا بات ہے. پاکستانی فوج تو پہلے ہی تیار ہے, بلکہ پاکستانی فوج نے تو نواز شریف صاحب کی حکومت میں امن کی عائشہ کا پروگرام چلوایا تھا جیو کے اوپر. وہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے چلوایا تھا. اور یعنی یہ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ لڑنے بڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. ادھر میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی سختی نہیں ہے, ساری سختی ادھر سے ہے. جی جی کہ وہ لوگ نہیں دیتے ہیں ادھر سے ادھر آنے والوں کو, ادھر سے ادھر جانے والوں کو. پاکستان کوئی ایسی ہرڈل نہیں کرتا پاکستان میں, بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے لوگ آئے بھی ہیں داخلے کے سلسلے میں لاہور, پھر وہ ہماری جیلم اکیڈمی میں بھی ہو کے گئے ہیں. انڈین آکوپائڈ کشمیر حالانکہ سب سے سینسٹیو ایریا ہے وہاں کے لوگ, افغانستان سے بھی لوگ آتے ہیں. یہ حالانکہ یہ دو ملک ہیں جہاں سے آنا مشکل ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہوتا نہیں ہے. ابھی یہ جتنا کچھ مسئلہ ہے نا چیزیں کا, وہ انڈین گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہے, پاکستانی گورنمنٹ نہیں ہے. انشاءاللہ جس دن انڈیا میں یہ مسئلہ حل ہو گیا نا, تو جس نے بھی پاکستان آنا ہوا, اگر اس کو کوئی ایمبیسی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایشو ہوا نا, انشاءاللہ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں, ہم انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ کریں گے اسے. اتنا ضرور ہیلپ آؤٹ کریں گے. باقی جو گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں ان کو انہوں نے فالو کرنا ہوگا. جی جی بالکل. کہ آپ نے اگر کسی علاقے میں جانا ہے تو آپ اسی علاقے میں جائیں گے, ادھر سے نکلنے کے لیے آپ کو پھر لادہ نہیں پڑے گی. وہ پروٹوکول ہوتا ہے, اس کو تو آپ نے فالو کرنا ہے. وہ تو ہم نے اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں ان میں ہماری دخل نہیں ہوگی. ہم صرف یہ فیسیلیٹیٹ کروا سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی اس اعتبار سے کسی کو مطلب ہے کہ وہ ہم ہماری اکیڈمی کے پوائنٹ آف ویو سے ریزرویشن نہیں ہوگی انشاءاللہ. باقی ادھر آئیں گے, ہم ان کو ہوٹل میں ٹھہرانا ہوگا, کھانے پینے کا ایشو ہوگا, وہ انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی ارینجمنٹ کر دیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو انڈینز کو بتا دیں کہ اس وقت جو آپ کا مسئلہ ہے نا, وہ مسئلہ صرف آپ کی گورنمنٹ کا ہے. ادروائز کوئی اتنا کرایہ بھی نہیں لگتا یار, 40-50 منٹ کی ڈرائیو ہے لاہور سے دہلی تک کی, ٹھیک ہے نا, اور لاہور سے 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو جیلم کی ہے, مین جی ٹی روڈ کے اوپر. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل ایشو کوئی نہیں ہے, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے. کیونکہ میرے ذہن میں ہے یہ چیز کہ وہاں سے لوگ بےچارے بڑی محبت رکھتے ہیں, آنا چاہتے ہیں. بالکل. چالی بھائی, وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے میں نے آپ کی بات بھی کروائی تھی, ایک پروفیسر صاحب وہ 60+ جو ہیں, وہ یقین کریں اتنی مطلب وہ آپ کے لیے محبت وہ رکھتے تھے نا, وہ مطلب رو ہی پڑے کہ یار میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میری کس شخص کے ساتھ بات ہو گئی ہے. حالانکہ وہ آپ سے اتنے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, اتنی محبت ماشاءاللہ کرتے ہیں. باقی یہ ریورٹڈ پیپل کو میں نے جو انٹرویو دیا تھا, میں نے جان بوجھ کے نا بیک گراؤنڈ میں مطلب گورنمنٹ کالج کی جو مین بلڈنگ ہے نا وہ لے کر آیا تھا. اس کی وجہ سے آپ مطلب بلیو نہیں کر سکتے اتنے مطلب اسٹوڈنٹس, مطلب آپ کے ادھر اسٹوڈنٹس ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب جناب کالج یونیورسٹیز میں تو یا آپ کو ایتھیسٹ ملیں گے یا مسلمز ملیں گے. اب یہ حالت ہے. یہ تو چند ایک دانے ہوں گے جو اسٹرانج قسم کے ہیں, تو وہ لیکن اس میں تھوڑی سی مس ہینڈلنگ آپ لوگوں سے یہ ہوئی ہے کہ اس میں کچھ پیچھے سسٹرز نظر آ رہی تھی, وہ آپ لوگوں کو تھوڑا بلر کر لینا چاہیے تھا. وہ تھوڑی سی ہینڈلنگ ہوئی ہے. وہ کیونکہ وہ میں نے اس وقت آبزرو کر لیا تھا, میں نے کہا یہ نہ ہو کہ وہ پھر بعد میں لوگ اعتراض کریں گے. تو کیا ہے لوگوں نے اعتراض, آپ نے صحیح آبزرو کیا تھا. نہیں صحیح آبزرو کیا ہے نا, لوگوں نے اعتراض کیا ہے. تو اچھا, جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے نا, اب اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بیک گراؤنڈ میں جب یہ حالت ہے, اور اب اگر ہماری ویڈیوز کے اوپر ویڈیو ایڈ لگے ہوئے ہوں تو اس کے اوپر کتنے موٹے لیول کا اعتراض بنے گا. اس میں تو پھر بھی پیچھے نظر آ رہی ہیں, جدھر پوری سکرین کے اوپر عورتیں نظر آئیں ویڈیوز کے اندر,
ویڈیو ایڈز کی وجہ سے. تو پھر مجھے بتائیں دین کا کیا کام ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں تو ہم نے مجرم ہونا ہی ہونا ہے. مولویوں کو بھی ہم ایک چیز دے دیں گے، حالانکہ مولوی سب نے لگائے ہوئے ہیں، سوائے چند ڈاکٹر اسرار صاحب کے چینل پہ نہیں لگا ہوا، مدنی چینل الیاس قادری صاحب انہوں نے نہیں لگایا ہوا، لیکن باقی جتنے بڑے بڑے بنتے ہیں نا ترم خان سب نے لگائے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ. جی بے شک. تو بس ٹھیک ہے، وہ جو بھی آپ سے پوچھتے ہیں ان کو کہیں جی لاہور والوں کے لیے تو ہم کہتے ہیں صبح 7 کی ریل کار پکڑیں، ٹھیک ہے جی، 7 بجے کی ریل کار 9:45 پہ جیلم پہنچتی ہے. جیلم اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹنس پہ 5-7 منٹ کی واک ہے، ہماری اکیڈمی ہے. اور واپسی پہ اسی ریل کار کی شام کی بکنگ کروا لیں، وہ جیلم آتی ہے 6:30 بجے، کیونکہ وہ پنڈی جاتی ہے نا، پنڈی سے 4:30 چلتی ہے، 6:30 جیلم آتی ہے. تو ایک ہی دن کی ریل کار میں صبح 7 والی بکنگ اور واپسی کی 6:30 والی بکنگ وہ کروا لیں تو ان کو آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ریل کار میں بکنگ کی بڑا آسانی سے. یہ لوگوں کو بسوں کا نہ، ہاں جی پہلی بار کیا ہے، جو پچھلی بار آیا تھا نا میں، تو بڑا زبردست رہا ہے سفر الحمدللہ. اچھا یہ جو اسامہ بھائی آپ لوگ بھی آتے ہیں نا، فیصل آباد والوں کو بھی ٹرین کا بتایا کریں، کیونکہ فیصل آباد سے جو بسیں آتی ہیں وہ بڑا تنگ کرتی ہیں، بسیں بدل کے آنا پڑتا ہے. ٹرین کا بتائیں. جی صبح بھی آتی ہے ٹرین، شام کو واپس جاتی ہے. ٹرین ایسے ہی جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے. بالکل ایون اکانومی کلاس میں بھی آپ ہوں، ٹرین میں بیٹھ جائیں، ہینڈ فری لگا لیں، واش روم کا ایشو نہیں، نماز کا ایشو نہیں. چپ کر کے آپ نے بکنگ کرائی بھی ہو، جس طرح آپ چرپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ دیر بعد، بلکہ ٹرین میں تو آپ چل پھر بھی سکتے ہیں، اگر ٹانگوں کا کسی کا ایشو ہے پاؤں سو جاتے ہیں. اس طریقے سے جس نے پنڈی سے آنا ہے تو پنڈی سے بھی 7 بجے ریل کار چلتی ہے اور وہ 8:50 پہ جیلم پہنچ جاتی ہے 2 گھنٹے کے اندر. اور شام کو وہی ریل کار لاہور سے واپس آ کے 7:20 پہ جیلم پہنچ جاتی ہے. تو وہ پنڈی والے بھی اس طرح کر لیں. جی ٹی روڈ سے آنا چاہتے ہیں جی ٹی روڈ سے بھی آ جائیں، جی ٹی روڈ بھی کے اوپر ہے ہماری اکیڈمی ہے. تو سب کو یعنی جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہے نا، ٹرین کی آنے جانے کی بکنگ کر لیں تو بڑا آسانی رہے گی. اور جو لوگ سندھ سے آ رہے ہیں، کراچی سے آ رہے ہیں، جنوبی پنجاب سے آ رہے ہیں، وہ ایک دن پہلے آ جائیں، ہفتے والے دن رات کو یہاں پہنچ جائیں. یعنی جو کراچی سے آنے والوں کے لیے تیز گام ٹرین ہے، جمعے والے دن جو چلتی ہے نا تیز گام دن کو، وہاں سے وہ جیلم پہنچتی ہے شام 5 بجے ہفتے والے دن، جو جمعے کو چلتی ہے. شام 5 بجے پہنچے تو آپ کے ہوٹل کا بندوبست بھی کر دیں گے، کھانے پینے کا بھی تسلی سے وہاں آپ آرام کریں، جیلم گھومے پینے، دریائے جیلم دیکھیں. چھوٹا سا شہر ہے اور ہر طرح کی فیسلٹی یہاں پہ موجود ہے الحمدللہ، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی. اور صبح سویرے نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے آپ واک کریں، ناشتہ اکیڈمی میں آ کے کریں، آ کے اکیڈمی میں بیٹھ جائیں، اے سی لگا ہوگا انشاءاللہ. رمضان شریف میں بھی یہی روٹین ہوگی کہ اے سی لگا ہوگا. البتہ رمضان میں سموسے دودھ پتی والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو پھر ایشو ہو جائے گا ہمارے لیے. ویسے تو ہم کھلا سکتے ہیں کیونکہ 90% تو مہمان ہوتے ہیں، مہمانوں کے اوپر تو روزہ ہے ہی نہیں ہے سفر کے اندر. لیکن وہ ظاہر پھر ایک بدمستی تھوڑی سی ہو جاتی ہے، وہ دکانیں بھی بند ہوئی ہوتی ہیں نا. تو جیلم اکیڈمی کا ضرور کہا کریں کہ ایک بار ضرور آئیں تاکہ اس چیز کو آبزرو کریں کہ یار یہاں پہ جو یعنی اللہ کے لیے، جو اللہ کی دعوت توحید کے لیے، نبی الاسلام کی مبارک دعوت کے لیے جو خانقاہ بنائی گئی ہے، اس کی روحانیت وہ چیک کریں، ٹیسٹ کریں. کتابیں وہاں ساری موجود ہیں، آگے کسی نے کراس ریفرنس چیک کرنا ہے. جو کتابیں آپ نے صرف پی ڈی ایف میں اور اسلام 360 میں چیک کی ہیں، زیادہ تر تو اسلام 360 میں ہے بھی نہیں ہے، وہ آپ کو ہارڈ کاپیز میں وہاں پہ فزیکلی ہماری لائبریری کے اندر پڑھی ہوئی آپ کو اکیڈمی کے اندر ملیں گی. المعجم الکبیر طبرانی کسی نے پڑھنی ہے، المستدرک للحاکم دیکھنی ہے، سنن کبریٰ البیہقی دیکھنی ہے، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، یہ وہ کتابیں جو روٹین سے ہٹ کے ہیں. بخاری مسلم تو ہے ہی ہیں، یہ کتابیں بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ ساری پڑھی ہے، مصنف عبد الرزاق ساری پڑھی ہوئی ہے. ریئل ٹائم کسی نے امیجز لینے آ کے لیں. یہ تو موسٹلی جو امام مسجد ہے نا، ان کو یہ نام بھی نہیں سارے آتے ہوں گے. جی مجموع الزوائد آ گئی ہے یار. میری زندگی میں خواہش تھی کہ 2 کتابیں اگر آ جائیں نا تو انسائکلوپیڈیا ہے، ایک المصنف ابن ابی شیبہ اور دوسری یہ جو ہے مجموع الزوائد. مجموع الزوائد جو ہے نا ماشاء اللہ تعالی ہر طرح کی حدیثیں کور ہیں اس کے اندر، وہ بھی ساری آ چکی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر. تو جس نے آگے یہاں آبزرو کرنا کرے انشاءاللہ تعالی.
ہاں جی، اور آپ نے اپنا انٹرویو چلانا ہے ابھی اور آگے سوالات ہو ہاں جی چکے؟ بس ایک دو کوسچنز ہیں پھر انشاءاللہ اینڈ کرنا ہے. میرے سے تو کوئی سوال نہیں ہے نا؟ نہیں جی آپ سے تو کوئی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. فی امان اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. فی امان اللہ جی. جزاکم اللہ خیرا. اللہ حافظ.